اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 4 ہے۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے یعنی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، تورات اور انجیل کو لوگوں کو گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنایا۔ تورات اور انجیل اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ قرآن مجید جب آ گیا تو پھر اسی پر عمل باقی رہا، یہی واحد ذریعہ ہے ہدایت کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو آخری کتاب جو ہے قرآن مجید ہے، یہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا اتارا ہے۔ وانزل، اس نے اتارا ہے، الفرقان، فرق کرنے والا۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو حق اور باطل میں فرق کر دے، جو حلال اور حرام میں فرق کر دے، جو خیر اور شر میں فرق کر دے، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ الغرض خیر اور شر کے وہ تمام اعمال، ان میں تمیز کرنے والی قرآن ہے، اس میں فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں کی اصل ہدایت ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان میں فرق کرتی ہے، انہیں واضح کرتی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو حق ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتری اس میں رد و بدل ہو چکے ہیں، جب تک ان کی انبیاء موجود تھے، دعوت دیتے رہے، تب تک وہ محفوظ رہے۔ انبیاء چلے گئے، بعد میں ان کی اقوام نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اپنے مرضی سے اس میں رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی سے احکامات ڈال دیے، اپنی مرضی سے نکال دیے، چھپا دیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو اس لیے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے یہ جسارت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو لے آیا۔ کوئی قرآن کے الفاظ نہیں چینج کر سکتا، اس کی ترجمہ کر سکتا ہے، تفسیر کر سکتا ہے، لیکن قرآنی الفاظ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو جو تبدیلیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لانے کے لیے ایسے اہل علم پیدا فرماتا ہے جو ان کے منہ پر ایسے جو ہے نا ان کے نقاب بے نقاب کرتی ہے کہ ساری دنیا کے سامنے لے آتی ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، اللہ کی کتابیں رد و بدل کرنے والا ہے۔ تو یہ حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ کفر ہے اس کے ساتھ۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا ہم نے انکار کیا۔ کفر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف بتوں کی پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا بھی کفر ہی ہوتا ہے، انکار کرنا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، رد کر دینا، نہ ماننا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی قرآن کے احکامات مانے ہیں ہم نے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے تو ہم بھی کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم بھی اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جو بھی اللہ نے خبردار کیا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا میری آیات کے ساتھ تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ بعض آدھے اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے، بعض آدھے اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے سے، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی آیات کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے، اس کا علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے، اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 5 کی تفسیر ہے ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، اور نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی وضاحت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہر چیز عیاں ہے، وہ جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ زبردست علم والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو راز کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو، آپ کے جو دلوں میں بات ہے چھپی ہوئی ہے، یا زمین کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یا آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے، زمین کے اندر کیا ہے؟ جواہرات ہے، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی معدنیات نکلتی ہے، تو کون ہے ان سے واقف؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ جو چیز ہے غیب ہے یا ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم جو ہیں ایک کمرے میں بند ہوں تو کمرے کی بلکہ سامنے کی چیزیں ہی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ رب جو پوشیدہ چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، جو ظاہری آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں یا ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، سبھی چیزوں سے واقف ہے، ان سبھی کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کسی کی نیت اور ارادہ جو ہے اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا علم جاننے والا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نبی یا کوئی انسان، پیر ولی جو ہے وہ غیب جانتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ غیب کا علم، غیب کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کا غیب جاننے والا ہے۔ واللہ عالم الغیب، اور اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا اس سے باہر کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ رحم مادر میں انسان کی صورت گری کی وضاحت فرمائی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے رحم مادر میں جس طرح سے چاہتا ہے انسان کی صورت بنا دیتا ہے۔ وہ کسی کی صورت لڑکا کی طرح بنانا چاہتا ہے تو اس کو لڑکی کی طرح تخلیق کر دیتا ہے، کسی کو لڑکی بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کی تخلیق لڑکی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جیسے چاہتا ہے صورت گیری کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے شکلیں بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں تمہیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 تاریکیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 پردوں میں پیٹ کے اندر بھی چھپا رکھا ہے۔ ایک پیٹ کا پردہ ہے، اس کے اندر بھی 2 مزید پردے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ وہ رحم مادر میں رہتے ہوئے نشو و نما پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے اور بڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں جمع کی جاتی ہے، پھر اتنے ہی دن میں جمع ہوا خون یعنی علقہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال اور یہ کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ انسان کی تخلیق اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا تو اللہ نے فرمایا میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس کو انسان بنایا۔ دیکھیں جب عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے، ایک قطرہ ہوتا ہے منی کا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے پورا انسان وجود میں لاتا ہے۔ پہلے وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے جمع ہوا خون بنتا ہے، جمے ہوئے خون سے وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرشتہ بھیج کر روح پھونک دیتے ہیں۔ تو کس طرح سے انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کی تخلیق بنا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی کی صورت میں، لڑکی کی صورت میں اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ معبود ہی ہے جو تمہیں تخلیق کرتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اس صورت کے جو آیات ہیں اس میں عیسائیوں سے مکالمہ ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر فرمایا، کیونکہ عیسائی اس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ ذات ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تم کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، کس طرح سے مریم علیہ السلام کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کوئی 3 خدا کہتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، کوئی اس کو خدا بنا لیتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اللہ تو واحد ہے، اکیلا ہے، اس میں تو اس کی عبادت، اس کے سامنے اس کی قربانی، نظر و نیاز میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی الوہیت اور عبودیت کے درجے پر فائز ہے۔ الوہیت اور عبودیت صرف اسی کا حق ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا، کس طرح سے ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کی، کس طرح سے اس دنیا میں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اور اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کی ٹیکنالوجیز کو، اللہ کی تخلیق کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، انسان ہے یا حیوان ہے یا جتنی بھی نباتات ہے، مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سب میں حکمت ہے، اس کے پیچھے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو ہم بظاہر جو ہے انسان ہیں، نطفے سے تخلیق ہوئے ہیں، کس طرح سے ماں کے پیٹ میں ہماری جو ہے نشوونما ہوئی ہے، اور ہم کس طرح سے اللہ کے سامنے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اوروں کو ساجی قرار دے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کی طاقت ہے، وہی عزت والا ہے، وہی لا فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور تمہاری تخلیق حکمتوں پر مبنی ہے، اور اس کی حکمت وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہمارے علم میں اس کی حکمتیں نہیں آ سکتی، ہمارا علم، ہماری عقلیں، ہماری سوچیں جو ہے کم تر ہیں۔
اس کے علم سے اور اس کی حکمت سے واقف نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حکمتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبود جو ہمارا واحد معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، رب العالمین ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و کفر، نافرمانی اور جو بھی نافرمانی والے کام ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ کو واحد جاننے، ماننے والا اور اس کی عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔